ڈاکٹر شاہمن بس خاموشی سے وانیہ کے چہرے کو دیکھ رہا تھا، اس کے تاثرات کو جانچ رہا تھا، اس کے منہ سے نکلے ہر حرف کو ساتھ ساتھ اپنے قلم سے کاغذ پر اتار رہا تھا، اور وانیہ دل میں چھپے اس بوجھ کو ہلکا کر رہی تھی جو نہ جانے کب سے اس کے وجود کو بوجھل کیے ہوئے تھا۔ اس کی انا، اس کی عزت، اس کا غرور، دراصل اس کے ماضی کے وہ ٹوٹے بکھرے لمحے تھے جو اسے سکون سے جینے بھی نہیں دیتے تھے، نہ ہی خوش ہونے دیتے تھے۔ کسی اور کو خوش دیکھنا، مکمل دیکھنا اس کے لیے بہت مشکل تھا، کیونکہ وہ خود ادھوری تھی۔ وانیہ کی زندگی میں جس محبت کی کمی تھی، اس کمی نے اسے تلخ بنا دیا تھا۔ وہ کسی اور کو خوش بھی نہیں دیکھ سکتی تھی، اور نہ ہی کسی اور کی محبت کو برداشت کر سکتی تھی۔ عبیرہ جیسی معمولی سی شکل و صورت والی لڑکی کو جب شہوار جیسے لڑکے نے اپروچ کیا تو یہ بات وانیہ سے برداشت نہیں ہوئی، اور وہ جو ہر وقت عبیرہ کے ساتھ ساتھ رہتی تھی، اسی کو شہوار نے نہ دیکھا، کیوں اسے اپروچ نہ کیا، اس بات نے اسے بہت چوٹ پہنچائی۔ کب شہوار اس کی ضد بن گیا اسے پتہ بھی نہ چلا۔ وہ جسے محبت کا نام دیتی تھی، دراصل وہ اس کے اندر کی نار سائی تھی جو اسے ڈس رہی تھی۔ وقت گزرتا جا رہا تھا اور میر ہادی کے اندر کی بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ وانیہ کو اندر گئے یہ دوسرا گھنٹہ ختم ہونے کو آ رہا تھا، اور نہ جانے کیوں وہ ابھی تک باہر نہیں آئی تھی۔ کچھ دیر بے چینی سے یہاں وہاں ٹہلنے کے بعد اس نے ڈاکٹر کے اسسٹنٹ سے بات کی۔ کیا پہلا سیشن اتنا لمبا ہوتا ہے؟ ڈاکٹر کے اسسٹنٹ نے انکار میں سر ہلایا، کہنے لگا نہیں، پہلے سیشن میں تو مریض اپنے بارے میں کچھ بھی نہیں کہتے، لیکن کوئی ایک دو مریض ہوتے ہیں جو اس قدر ٹوٹی بکھری حالت میں آتے ہیں کہ پہلی ہی بار میں اپنے بارے میں سب کچھ کھول کے رکھ دیتے ہیں۔ اور اگر ایسا ہے تو یہ بہت خوشی کی بات ہے کہ آپ کی پیشنٹ جلدی ٹھیک ہو جائیں گی۔ اگر وہ اپنے اندر کی ساری باتوں کو باہر نکال دیں گی تو یقیناً ان کا علاج بھی آسان ہوگا اور ان کی ریکوری جلدی ہو جائے گی۔ آپ اعتماد سے بیٹھ جائیں، ڈاکٹر شاہمن اپنے کام کے ماہر ہیں۔ اسسٹنٹ کے تسلی دلانے پہ میر ہادی کو کچھ تسلی ہو گئی تھی۔ پھر آدھے گھنٹے کے بعد ڈاکٹر کے کمرے کا دروازہ کھلا۔ وانیہ خاموشی سے نظریں جھکائے باہر آئی۔ اس نے نظر اٹھا کے بھی میر ہادی کو نہیں دیکھا تھا، بلکہ کوریڈور کا فاصلہ طے کرنے لگی۔ وانیہ کے چہرے کے تاثرات دیکھ کے میر ہادی کو جھٹکا لگا۔ اس کی شکل بتا رہی تھی کہ وہ مستقل روتی رہی تھی، اس لیے میر ہادی اس کے پیچھے آنے کے بجائے ڈاکٹر کے کمرے میں داخل ہوا۔ ڈاکٹر شاہمن واپس اپنی کرسی پہ جا بیٹھے تھے۔ ڈاکٹر صاحب، میں وانیہ کا ہسبینڈ ہوں، میر ہادی۔ ہاتھ آگے بڑھاتے میر ہادی نے اپنا تعارف کروایا۔ ڈاکٹر شاہمن نے اسے مسکرا کے دیکھا۔ اچھا ہوا آپ خود آ گئے، ورنہ میں آپ کو بلوانے والا تھا۔ ایک سوال پوچھوں آپ سے، اگر آپ برا نہ مانیں تو؟ ڈاکٹر شاہمن نے گہری نگاہوں سے میر ہادی کی طرف دیکھا۔ وہ ایک لمحے کو چونکا تھا اور پھر جی کہنے پر اکتفا کیا۔ آپ کیسے شوہر ہیں میر ہادی؟ وہ سوالیہ نظروں سے میر ہادی کو دیکھ رہے تھے، اور وہ ایک دم سے ہی حیران رہ گیا۔ وہ تو ہانیہ کے حوالے سے سوال کرنے آیا تھا، اور ڈاکٹر صاحب اس سے اس کے بارے میں پوچھ رہے تھے۔ میری اور وانیہ کی شادی کو زیادہ عرصہ نہیں ہوا ہے، 2 ہی دن ہوئے ہیں، میر ہادی کچھ توقف کے بعد بولا۔ اور ان 2 دنوں میں آپ نے اس کے ساتھ اپنا تعلق کیسا رکھا ہے؟ ڈاکٹر شاہمن نے بھرپور نظر میر ہادی پر ڈالی، اور وہ اپنی جگہ شرمندہ ہو گیا۔ نظریں چراتے اس نے ٹیبل پہ اپنی انگلی پھیرنی شروع کی۔ کیا آپ کو نہیں لگتا کہ ایک مرد کو ایک عورت سے مقابلے بازی پہ نہیں اترنا چاہیے، خاص کر اس وقت جب وہ عورت اس کے ساتھ کسی خاص رشتے میں بندھ گئی ہو؟ کوشش کریں کہ آپ دونوں کے درمیان جو مقابلے بازی ہے اسے ختم کر دیں۔ وہ نفرت کرتی ہے تو آپ اس سے بھی زیادہ نفرت کرتے ہیں۔ اس نے آپ سے جو کچھ چھینا ہے اس کے بارے میں جانتا ہوں، لیکن کیا آپ اس سے اس کی ذات کو چھین لیں؟ یہ حق آپ کو نکاح جیسے پاکیزہ رشتے نے دیا ہے۔ آپ کو اس کا ولی بنایا گیا ہے۔ آپ نے اپنی نفرت میں اپنے رتبے کو پامال کر دیا۔ کیا ولی ہونے کا مطلب سمجھتے ہیں آپ؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مرد کو عورت پر حاکم بنایا ہے؟ کیونکہ مرد زیادہ جذباتی نہیں ہوتا، وہ بہت جلد اپنے ہوش نہیں کھوتا، شاید اسی لیے طلاق دینے کا حق بھی
عورت سے کہیں زیادہ مرد کو حاصل ہے، کیونکہ اگر یہ حق کسی عورت کو ملا ہوتا تو دنیا کے ہر مرد کو ابھی تک طلاق ہو چکی ہوتی۔ شوہر کو بیوی کے وجود پر دسترس ضرور حاصل ہوتی ہے، لیکن اسے نوچنے کا حق نہ دین ہمیں دیتا ہے اور نہ ہی یہ دنیا۔ آپ نے جس طرح سے اس کے ساتھ سلوک کیا ہے، شاید ایسا کسی جانور کے ساتھ بھی نہ کیا جاتا ہوگا۔ اس سے محبت نہیں کر سکتے تو نہ کریں، لیکن نفرت کی ان حدوں کو بھی نہ چھوئیں جہاں پہ نہ آپ خود سے نظر ملا سکیں اور نہ اس کی ہستی کو دوبارہ جوڑ سکیں۔ ممکن ہے تو محبت نہیں لیکن دوستی کا رشتہ ضرور بنائیں۔ اگلے سیشن میں امید کرتا ہوں کہ وانیہ کی حالت بہت بہتر ہو جائے گی۔ مسئلہ وانیہ میں نہیں ہے، اس کے ارد گرد کے حالات میں ہے۔ اگر اس کے آس پاس کا ماحول تبدیل ہوا تو یقیناً وہ بھی بدل جائے گی۔ اسے اپنے رشتوں سے محبت کا دکھاوا نہیں بلکہ حقیقی محبت چاہیے، اور یہی اس کا مسئلہ ہے۔ ڈاکٹر شاہمن نے اپنی آخری بات مکمل کرتے ہوئے میر ہادی کو جانے کی اجازت دی، اور وہ بنا کچھ کہے کھڑا ہو گیا۔ جان گیا تھا کہ اس نے کیا غلطی کی ہے، اسی لیے اب اسے اپنی غلطی کو درست کرنا تھا۔ ڈاکٹر شاہمن کی باتوں نے اسے ریالٹی چیک دیا تھا۔ علاج کی ضرورت صرف وانیہ کو نہیں تھی بلکہ بدلاؤ میر ہادی کو بھی اپنے اندر لانا تھا۔ ضروری تو نہیں ہے کہ نفرت کا جواب نفرت سے ہی دیا جائے۔ کاش کہ اتنے سالوں میں ایک بار وہ محبت سے وانیہ کی طرف ہاتھ بڑھا لیتا تو شاید اس کے اندر کی تشنگی مٹ جاتی۔ اس نے تو کبھی یہ سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی تھی کہ وانیہ کا مزاج ایسا کیوں ہے۔ ہاسپٹل کی راہداری پار کرتے ہوئے وہ اپنے اور وانیہ کے بچپن کو یاد کر رہا تھا۔ جب بھی وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ وانیہ کے گھر جاتا تھا تو ہمیشہ وانیہ کو بہت سے کھلونوں میں گھرا دیکھتا، لیکن اس نے کبھی وانیہ کے چہرے پہ وہ خوشی نہیں دیکھی تھی جو اس کے اپنے چہرے پہ ہوتی تھی۔ وانیہ کی ماں اور اس کی ماں بہت گہری دوستیں تھیں۔ وانیہ کی ماں ہمیشہ دوستوں کے دائرے میں ہی موجود رہتی تھی۔ کئی بار ایسا ہوتا تھا کہ وانیہ اپنی ماں کو آواز دیتی اور وہ اسے کوئی نہ کوئی چیز پکڑا کے ایک طرف بٹھا دیتی، اس کی بات سنے بغیر، اور وہ خاموشی سے بیٹھ بھی جاتی تھی۔ لیکن وہ خاموشی کب اس کی روح میں اتر گئی کسی کو بھی پتہ نہ چلا۔ وانیہ کی ماما اپنی فرینڈز کے ساتھ ٹور پہ جاتی تھیں تو اس کے لیے مہنگے ترین تحفے لاتی تھیں، اسے ہر اچھے برانڈ کے کپڑے پہناتی تھیں، اور ہر پارٹی میں وہ سب سے منفرد نظر آتی تھی۔ لیکن ہمیشہ وہ خاموش رہتی تھی۔ اس کی خاموشی کو ہر کوئی اس کا غرور سمجھتا تھا، مگر شاید وہ خاموشی اس کا غرور نہیں بلکہ اس کے اندر کا خالی پن تھا، جس نے احساس کمتری کی وہ جڑیں اس کے دل میں پیدا کی تھیں کہ وہ صرف حاصل کرنا، چھیننا اور جھپٹنا سیکھ گئی تھی، اور عبیرہ کی محبت کو جھپٹ کے وہ خود کو مکمل کرنا چاہتی تھی، بنا یہ جانے کہ شہوار کو حاصل کر کے بھی وہ خوش نہیں ہو سکتی، کیونکہ اس کے اندر جو خالی پن تھا وہ سچی محبت سے ہی بھرا جا سکتا تھا، پھر چاہے وہ کسی بھی رشتے سے کیوں نہ ہوتی۔ میر ہادی نے ہمیشہ خود کو سارا کے قریب رکھا تھا۔ سارا کے ہر چھوٹے بڑے مسئلے کو وہ غور سے سنتا تھا، سمجھتا تھا۔ اس نے کبھی وانیہ پہ توجہ ہی نہیں دی تھی، یہ سوچ کے کہ وہ مغرور ہے، لیکن شاید وانیہ کی نظر میر ہادی اور سارا کی محبت پر بھی ٹھہری، جبھی تو وہ دونوں آج جدا ہو چکے تھے۔ شاید ان دونوں کا ساتھ بھی کہیں نہ کہیں وانیہ کے لیے تکلیف دہ تھا۔ اپنے سر کو جھٹکتا، ماضی کے دریچوں کو پار کرتا، وہ اپنی گاڑی کے پاس پہنچا تو وانیہ پہلے سے ہی فرنٹ سیٹ پہ بیٹھی تھی، بالکل خاموش، سیٹ سے ٹیک لگائے، آنکھیں بند کیے۔ اس کی پلکیں دھیمے دھیمے لرز رہی تھیں، سوکھے لب ہولے ہولے کانپ رہے تھے۔ ساتھ ہی میر ہادی کا دل بھی مٹھی میں آ گیا، اس کی گردن کے زخم ابھی بھی نمایاں تھے۔ شرمندگی کی اتھاہ گہرائیوں میں ڈوبتے اس نے اپنی نظروں کو بل کھاتی سڑک کی جانب مبذول کیا۔ خاموشی سے فاصلہ طے ہوا، وہ گھر پہنچے اور وانیہ کسی روبوٹ کی طرح گاڑی سے اتر کے کمرے میں چلی گئی، میر ہادی کے کمرے میں۔ گاڑی سے اترتے اس کا فون بجا۔ میر ہادی نے فون اٹھایا تو دوسری طرف سارا تھی۔ بابا جان کا فون نہیں لگ رہا میر ہادی، بابا جان کہاں ہیں؟ وہ کچھ پریشان نظر آ رہی تھی۔ بابا جان تو گھر پہ ہی تھے، اپنے کمرے میں ہوں گے، شاید دوائی لے کے سو رہے ہوں گے۔
پریشان نہ ہو، میں دیکھتا ہوں. تم بتاؤ تم کیسی ہو سارا؟ سارا سے بات کرتے ہوئے وہ بابا جان کے کمرے میں آ گیا. بابا جان واقعی بستر پر آنکھیں بند کیے لیٹے تھے. میں ٹھیک ہوں، بس بابا جان سے بات کروا دو، سارا نے انتہائی روکھے لہجے میں کہا. بابا جان، اس نے آہستہ سے بابا جان کو آواز دی، لیکن بابا جان کے وجود میں کوئی حرکت نہیں ہوئی. پھر ایک کے بعد دوسری تیسری آواز وہ دیتا چلا گیا، لیکن بابا جان نے آنکھیں نہ کھولی. اور پھر جیسے اس نے گھبرا کے بابا جان کے بازو کو پکڑا تو اس کے اپنے قدموں تلے سے زمین نکل گئی. ان کا ٹھنڈا وجود اس بات کا ثبوت تھا کہ وہ بہت خاموشی سے ان تینوں کو چھوڑ کے جا چکے تھے. دوسری طرف سارا زور زور سے چیخ رہی تھی، کیا ہوا ہے بابا جان کو؟ لیکن میر ہادی کے پاس کہنے کو لفظ نہیں تھے. بابا جان کی شاید طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں انہیں ہسپتال لے کے جا رہا ہوں، تم پریشان نہ ہو. اس نے سارا کا فون بند کیا، آوازیں دے کے ملازموں کو اکٹھا کیا. اس کے اس طرح سے چیخنے چلانے پہ وانیہ بھی چلی آئی. کیا ہوا ہے بابا جان کو؟ وہ پریشانی کے عالم میں بابا جان کے قریب آئی. ہاسپٹل جانا ہوگا ہمیں. میر ہادی نے بابا جان کو اپنے بازوؤں میں اٹھایا. گاڑی کی پچھلی سیٹ پہ ڈالتے وہ خود ڈرائیونگ سیٹ سنبھال چکا تھا. وانیہ بھی دوڑ کے اس کے ساتھ والی سیٹ پہ آ بیٹھی. تم ریسٹ کرو، میں لے جاؤں گا. اسے ساتھ ہی وانیہ کی فکر بھی ستائی. وانیہ نے کوئی جواب نہیں دیا اور خاموشی سے بیٹھی رہی. کچھ ہی دیر بعد وہ ہاسپٹل کے احاطے میں موجود تھے، جہاں ڈاکٹر نے بابا جان کے چہرے پہ سفید چادر ڈال دی تھی. وہ ہمیشہ کے لیے جا چکے تھے. وانیہ یہ سنتے ہی چکرا کے بے ہوش ہوئی. میر ہادی نے اسے اپنے بازوؤں میں سنبھالا. بہت مشکل سے گھر تک کا فاصلہ طے ہوا. اس نے کس طرح یہ خبر سارا کو سنائی صرف اس کا ہی دل جانتا تھا. وہ واپس آنے کے لیے تڑپ اٹھی. بابا جان کو اس کی خاطر سرد خانے میں رکھوا دیا گیا. وہ آخری دیدار چاہتی تھی. اس کی خوش قسمتی تھی کہ اسے فلائٹ مل گئی تھی اور 2 دن بعد اس نے پاکستان کی سرزمین پہ قدم رکھ دیا تھا. میر ہادی خود اسے لینے کے لیے ایئرپورٹ گیا تھا. میر ہادی کو دیکھتے ہی وہ اس کے سینے سے لگ گئی، پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی. میر ہادی نے بڑی مشکل سے اسے سہارا دیا، اسے گھر تک لے کے آیا. وانیہ کے گلے لگتے وہ دیوانوں کی طرح رو رہی تھی. حال تو وانیہ کا بھی کچھ ایسا ہی تھا. پہلی بار وہ ان دونوں بہنوں کو ایک ساتھ دیکھ رہا تھا. اس سے پہلے نہ کبھی سارا وانیہ کے گلے لگی تھی، نہ وانیہ سارا سے کوئی بات کرتی تھی. لیکن ان دونوں کا غم ایک جیسا تھا، اس لیے آج وہ دونوں اکٹھا تھیں. اور پھر بابا جانی کا جنازہ بھی اٹھ گیا. جانے والے کہاں رکتے ہیں؟ کوئی جانے والوں کو روک پایا ہے کبھی؟ نہ وقت کو ٹھہرا سکا ہے. وقت کا کام ہے ریت کی مانند مٹھی سے پھسلتے رہنا. تدفین ہو چکی تھی، گہری رات ہونے لگی تھی. دونوں بہنیں ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑے بس خاموش بیٹھی تھیں. میر ہادی وانیہ کی میڈیسنز اٹھا کے اس کے پاس پہنچا. یہ میڈیسن لے لو. پانی کا گلاس اسے پکڑاتے میر ہادی نے دوائیاں کھول کے اس کے آگے کی. سارا نے حیرت سے میر ہادی اور وانیہ کو دیکھا. کیا ہوا ہے وانیہ کو؟ وہ خود پریشان ہوئی. کچھ نہیں، بس آرام اور سکون کے لیے ہیں. 3-4 دن ہو گئے ہیں، نہ یہ سوئی ہے نہ اس نے کچھ کھایا ہے، اس لیے میڈیسن لے کے آرام کرے گی. وانیہ کے سامنے میر ہادی اس کے حوالے سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتا تھا. وانیہ نے خاموشی سے میڈیسنز لیں اور میر ہادی کے کمرے میں چلی گئی. اس کے جانے کے بعد سارا پھر آنسو بہانے لگی. میر ہادی نے بڑی مشکل سے اسے خاموش کروایا. اس کے سینے سے لگی وہ اپنے غم کو ہلکا کر رہی تھی. جب کمرے کے دروازے پہ پہنچی وانیہ نے پلٹ کے ایک نظر ان دونوں پہ ڈالی. اس کے دل میں ایک ہوک سی اٹھی. کاش ایسی کوئی محبت اس کے نصیب میں بھی ہوتی. دل نے پھر دہائی دی اور کمرے کے بستر پر جا کر لیٹتے ہی وہ ایک بار پھر اپنی تنہائی میں آنسو بہانے لگی. کچھ روگ ہمیشہ روگ رہ جاتے ہیں. بچپن میں ملے ٹراماز کو انسان ساری زندگی فیس کرتا ہے، اور وانیہ کی زندگی بھی ایسے ہی ٹراماز سے گزری تھی. آنسو بہاتے بہاتے اسے نیند لگ گئی. سارا میری بات سنو، وانیہ نارمل نہیں ہے. میں اس کا علاج کروا رہا ہوں سائیکیٹرسٹ سے. اسے مدد کی ضرورت ہے، اسے ہماری محبت کی ضرورت ہے. سمجھ رہی ہو نا تم؟ سارا نے نفی میں سر ہلایا.
وہ حیرت اور پریشانی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ سائیکیٹرسٹ کی ضرورت؟ کیوں؟ میری بہن پاگل نہیں ہے۔ سارا کو ایک لمحے میں ہی غصہ آیا۔ کیا کہہ رہی ہو سارا؟ میں نے کب کہا ہے وہ پاگل ہے؟ کیا سائیکیٹرسٹ کے پاس پاگل لوگ جاتے ہیں؟ اسے کچھ ذہنی مسائل ہیں جن کا علاج ہونا ضروری ہے۔ تم بھی ان پڑھ لوگوں کی طرح بات کر رہی ہو۔ کیا کسی کو ذہنی بیماری نہیں ہو سکتی؟ اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ وہ پاگل ہے۔ اسے ڈپریشن کا پرابلم ہے، احساس کمتری ہے اس کے اندر۔ میر ہادی نے شروع سے آخر تک سارا کو ساری کہانی سنا دی، جسے سن کے وہ خود بھی چونک گئی۔ تو پھر تم اسے محبت دو نا میر ہادی، اس کی زندگی کی ہر کمی کو پورا کر دو۔ تم شوہر ہو اس کے، تم چاہو تو اس کے اندر کی ہر تشنگی کو مٹا سکتے ہو۔ سارا نے میر ہادی کے ہاتھ پکڑ کے منت بھرے لہجے میں کہا تھا، میں تم سے محبت کرتا ہوں سارا، اور ساری زندگی میں اسے وہ محبت نہیں دے سکتا۔ یہ سچ ہے، نہ میں اسے دھوکہ دے سکتا ہوں نہ میں خود کو۔ میں اس کا خیال رکھوں گا، اسے ٹھیک کرنے کی کوشش کروں گا، لیکن مجھے اس بات کے لیے مجبور نہ کرو کہ میں زبردستی تمہاری محبت کو اس کے دامن میں ڈال دوں۔ میر ہادی ناراضگی سے کہتے اس کے پاس سے اٹھ گیا تھا۔ میری بات سنو ہادی، تم اگر وانیہ کو چھوڑ بھی دو تب بھی میں کبھی تمہاری نہیں ہو سکتی۔ میں تمہاری زندگی میں نہیں ہوں، اس بات کو ہمیشہ یاد رکھنا۔ وہ ایک آخری نظر سارا پہ ڈالتے اپنے کمرے میں چلا گیا، اور سارا اسے دیکھتی رہ گئی۔ ان کا خوشیوں بھرا آشیانہ بکھرنے لگا تھا، اور وہ چاہ کر بھی سمیٹ نہیں پائی تھی۔ میر ہادی کی محبت تو اس کی رگوں میں بھی بستی تھی، لیکن وانیہ اس کی سگی بہن تھی، وہ اسے کیسے کسی مشکل میں چھوڑ سکتی تھی؟ اس نے فیصلہ کیا تھا کہ اب وہ واپس نہیں جائے گی بلکہ وانیہ کا خیال رکھے گی۔ میر ہادی کمرے میں پہنچا تو وانیہ سو چکی تھی۔ وہ یوں ہی کچھ دیر کے لیے اس کے قریب بیٹھ گیا، اس کی گردن اور کمر پہ موجود زخموں پر اپنی انگلیوں سے مرہم لگانے لگا۔ اس کے کانوں میں وانیہ کی سسکیاں گونجنے لگیں۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اسے بہت بڑی تکلیف پہنچا چکا تھا۔ اسے اپنی ذات پر، اپنے کردار پر غصہ آ رہا تھا۔ بابا جان نے اس کی ایسی تربیت تو نہیں کی تھی کہ وہ کسی عورت کو اپنی حاکمیت سے اس طرح زخمی کرتا۔ اس نے تو بابا جان کے احسانوں کا پاس بھی نہ رکھا۔ آنسو اس کی آنکھوں سے ٹوٹ کر بکھر رہے تھے۔ ماں باپ کے بعد بابا جان کا گزر جانا اس کی زندگی کا سب سے بڑا لاس تھا۔ اس کی انگلیوں کا لمس پا کر وانیہ کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے میر ہادی کو اپنے اتنے قریب دیکھا تو گھبرا کے اٹھ بیٹھی۔ وہ کچھ خوفزدہ سی ہو گئی، شاید گزری رات کا کوئی عکس اس کے ذہن کے پردوں پہ لہرا گیا تھا۔ پلیز نو، تھر تھراتے لبوں سے اس نے نفی میں سر ہلایا۔ بابا جان کے انتقال سے لے کر ابھی تک نہ اس نے کچھ کھایا تھا نہ اپنا خیال کیا تھا۔ کمزوری اور نکاہت سے وہ بالکل نڈھال تھی۔ اٹس اوکے وانیہ، میں بس مرہم لگا رہا ہوں۔ اس نے ہاتھ میں پکڑی ٹیوب وانیہ کے آگے لہرائی۔ وہ بالکل خاموشی سے اسے دیکھنے لگی۔ میر ہادی نے اس کی قمیض کو شانے سے ڈھلکایا۔ اس کے وحشی پن کے نشان وہاں بھی موجود تھے۔ دھیرے دھیرے ٹیوب لگاتا وہ اس سے معافی مانگ رہا تھا، اور وانیہ کی آنکھیں حیرت سے کھل گئی تھیں۔ آئی ایم ریئلی سوری، آئی ڈیڈنٹ وانٹ ٹو ہرٹ یو۔ میں تمہیں تکلیف نہیں پہنچانا چاہتا تھا، لیکن میرے اندر کے غصے نے مجھے ظالم بنا دیا۔ آئی ایم سوری۔ آنسو ٹوٹ کر میر ہادی کی آنکھوں سے گرے اور ہانیہ کی کلائیوں کو بھگو گئے۔ میر ہادی نے اس کے دل کے قریب موجود ناخنوں کے نشانات پر ٹیوب لگانے کی کوشش کی تھی، اور وانیہ کے لبوں سے سسکی نکلی تھی۔ زخم بہت گہرا تھا شاید۔ میر ہادی نے تڑپ کر اپنے لب اس کے دل کے پاس رکھ دیے۔ آئی ایم سوری، وہ پھر بہت دھیرے سے بولا۔ وانیہ نے اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں تھام لیا۔ آہستگی سے اس کے آنسو پہنچے۔ نو میر ہادی، آئی ایم سوری، میں نے تم سے تمہاری محبت چھین لی۔ تم سارا سے محبت کرتے ہو نا؟ میر ہادی نے کوئی جواب نہیں دیا تھا، بس نظریں چرا لی تھیں۔ مجھے لگا تھا کہ آخری وقت پر شہوار آ جائے گا اور سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ ایک دم ہی تلخی سے ہنسی۔ کتنی بے وقوف تھی نا میں، ایک انسان جو مجھ سے محبت ہی نہیں کرتا
وہ بھلا میرے لیے کیوں آتا؟ میرے جھوٹے زوم نے سب کچھ تباہ کر دیا۔ اب تو بابا جان بھی مجھے چھوڑ کے چلے گئے۔ تم بھی مجھے چھوڑ دو گے نا میر ہادی؟ وہ سوالیہ نظروں سے ہادی کو دیکھنے لگی۔ میر ہادی نے کوئی جواب نہیں دیا، وہ بس نظر جھکائے کسی مجرم کی طرح اس کے آگے بیٹھا تھا۔ ہادی، سفر کو اتنا طویل مت کرنا کہ میرے لیے واپسی کا راستہ مشکل ہو جائے۔ اگر تم مجھے چھوڑنا چاہتے ہو تو ابھی اور اسی لمحے یہ فیصلہ کر لو۔ میں تمہیں اختیار دیتی ہوں کہ تم مجھے چھوڑ کر سارا کی محبت کو اپنا لو۔ میری طرف سے اجازت ہے۔ اپنی بات پوری کرتے وہ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی، بالکل کسی معصوم بچی کی طرح۔ میر ہادی نے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ چاہتا تو میں بھی یہی ہوں کہ ہاتھ بڑھاؤں اور سارا کو حاصل کر لوں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ سارا کو نہیں، تمہیں میری ضرورت ہے۔ کچھ محبتیں ادھوری ہو کر بھی مکمل ہوتی ہیں اور کچھ نفرتیں مکمل ہو کر بھی ادھوری رہ جاتی ہیں۔ تمہاری اور میری نفرت کی کہانی مکمل ہو چکی ہے، اب ہم اسے یہاں ادھورا چھوڑ دیں تو بہتر ہے۔ میں چاہتا ہوں تم مجھے اپنا دوست سمجھو، اپنی ہر تکلیف مجھ سے بانٹو، کہہ دو سب کچھ جو تمہارے دل میں ہے۔ نہ چھپاؤ اپنے آپ کو اس خول میں جس خول میں تمہارا دم گھٹ جائے۔ میر ہادی نے اس کے نازک ہاتھوں کو تھام کر اپنے لبوں سے چوما تھا۔ میں سارا سے محبت کرتا ہوں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن میں نے تم سے نکاح کیا ہے، میں پابند ہوں اس رشتے کا۔ میں نے حاکم بن کے جو غلطی کی ہے میں اسے سدھارنا چاہتا ہوں۔ جتنے زخم میں نے تمہیں دیے ہیں میں انہیں سمیٹنا چاہتا ہوں۔ میر ہادی نے دھیمے سے اپنے لب اس کی گردن پہ رکھ دیے تھے۔ وانیہ کی بوجھل سانسیں اس کے دل کو سکون پہنچانے لگی۔ اچھا، سارا کے بغیر جی پاؤ گے؟ وانیہ نے حیرت سے اس سے پوچھا تھا۔ جی تو رہا ہوں، محبت میں کہاں کوئی مرتا ہے کسی کے لیے، وہ بے بسی کے عالم میں بولا تھا۔ ساری زندگی پچھتاؤ گے اپنے فیصلے پہ۔ وانیہ نے اسے روکنا چاہا۔ اگر جلدی ہی اپنے آپ کو غلط راستوں پہ چلنے سے نہ روک لیتا تو شاید واقعی ساری زندگی پچھتاتا، لیکن اب میں جانتا ہوں کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ کچھ رشتوں کی شروعات بھلے ہی محبت سے نہ ہو، لیکن گزرتے لمحوں کے ساتھ ساتھ محبت کے خوشگوار جھونکے ان کی زندگی میں شامل ہو ہی جاتے ہیں۔ شاید ہمارا رشتہ بھی ایسا ہی ہو۔ اور سارا؟ وانیہ نے بے اختیار سارا کے بارے میں پوچھا۔ سارا تو بہت پہلے ہم دونوں کے درمیان سے نکل چکی ہے۔ اگر وہ مجبور نہ کرتی تو شاید میں بھی تم سے شادی نہ کرتا۔ سارا کو شاید مجھ سے بہتر لائف پارٹنر مل جائے گا۔ بے بسی کے عالم میں کہتا وہ وانیہ کے چہرے پہ اپنی انگلیاں پھیرنے لگا۔ اس کے تھر تھراتے لبوں پہ اپنا انگوٹھا رکھتے اسے محسوس کر رہا تھا۔ کیا معاف کر سکو گی مجھے؟ اسے ادراک ہوا تھا کہ اس نے ظلم کی کن حدوں کو چھوا تھا۔ کیا تم معاف کر سکو گے مجھے؟ وہ بھی جانتی تھی کہ اس نے میر ہادی سے کیا چھینا تھا۔ میر ہادی نے دھیمے سے ہاں میں سر ہلا دیا۔ وہ اسے معاف کرنے کو راضی تھا۔ کیا سارا معاف کر سکے گی ہمیں؟ وانیہ نے نیا سوال پوچھا۔ میر ہادی نے مسکرا کے ہاں میں سر ہلایا۔ کیا محبت کر سکو گے مجھ سے؟ وہ اچانک ہی بے چینی سے پوچھ بیٹھی۔ کیا ماضی کو بھلا سکو گی میرے؟ وہ خود بھی سوال کرنے لگا۔ وانیہ نے گہرا سا سانس لیا۔ میں سب کچھ بھلانا چاہتی ہوں ہادی۔ اب کی بار اس نے ہادی کے لبوں کو چھوا تھا۔ میں بھی بھول جانا چاہتا ہوں سب کچھ۔ اس نے اپنی انگلیاں وانیہ کی انگلیوں میں پھنسائی تھیں۔ کیا ساری زندگی ایسے ہی زخم دو گے؟ وانیہ نے دھیرے سے اپنا گریبان کھینچا تھا جہاں کچھ زخم نمایاں تھے۔ میر ہادی نے نفی میں سر ہلایا۔ ساری زندگی اپنے لبوں سے تمہارے زخموں پہ مرہم لگاؤں گا۔ ہر زخم کا مداوا اپنی محبت سے کرتا رہوں گا۔ وعدہ کرو کبھی پچھتاؤ گے نہیں۔ وانیہ نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا۔ وعدہ کرتا ہوں، کبھی ماضی میں نہیں جھانکوں گا۔ وہ دھیرے سے مسکرایا تھا۔ کیا محبت ہو جائے گی تمہیں مجھ سے؟ وہ پھر بے یقینی سے پوچھ بیٹھی۔ محبت کی نہیں جاتی وانیہ، محبت ہو جاتی ہے، کبھی تتلی سے، کبھی خوشبو سے، کبھی جگنو سے تو کبھی بادل سے، رنگ بدل بدل کر، نئے نئے روپ میں ڈھل کر محبت بس ہو جاتی ہے، بادلوں جیسی، ہلکی ہواؤں جیسی،
نظر نہ آنے والی، خوشبو کی طرح بس محسوس ہوتی ہے۔ محبت کی نہیں جاتی وانیہ، محبت ہو جاتی ہے۔ کب، کیسے، کیوں، یہ تو کوئی نہیں جانتا۔ اس نے دھیرے سے وانیہ کی کمر کے گرد اپنا بازو حائل کیا تھا۔ میں امید رکھوں کہ تم مجھ سے وفادار رہو گے، میں یقین کر لوں کہ تم بدل جاؤ گی، محبت ملے گی تو میں اس میں ڈھل جاؤں گی، محبت ہو جائے گی اگر تم بدل جاؤ گی تو۔ وانیہ کو اپنی باہوں میں سمیٹتے اس نے اسے ہمیشہ کے لیے اپنائے رکھنے کا اقرار کر لیا تھا۔ اس کے بالوں سے کھیلتے وہ اسے اپنے ہونے کا یقین دلانا چاہتا تھا۔ وانیہ نے خود کو اس کے سپرد کر دیا تھا۔ کھڑکی سے باہر تاریکی کا راز تھا، لیکن ان کی زندگیوں میں نئی روشن صبح آنے والی تھی۔ وانیہ کو تکیے پہ لٹاتے اس نے آہستگی سے اپنے ہاتھوں سے اس کی آنکھیں بند کی تھیں۔ اس کے سوکھے لبوں پہ اپنے لب رکھتے انہیں تر کیا تھا۔ سو جاؤ اب، بہت تھک چکی ہو تم۔ میر ہادی نے وانیہ کے پاس سے اٹھنے کی کوشش کی تھی۔ وانیہ نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیا۔ میں تو سالوں سے تھکن سے چور تھی، آج تو میری تھکن پوری طرح اتر گئی ہے، اب مجھے چھوڑ کے نہ جاؤ۔ اس نے اپنے ہی تکیے پہ ہاتھ لگاتے میر ہادی کو لیٹنے کا اشارہ کیا۔ وہ مسکراتے ہوئے اسی کے تکیے پہ سر رکھ کے لیٹ گیا تھا۔ وانیہ کی سانسیں اس کے چہرے پہ حدت بکھیر رہی تھیں اور وہ بس خاموشی سے اس کے چہرے کو تک رہا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ پوری طرح سو چکی تھی اور میر ہادی کی سانسوں کو بے قرار کر گئی تھی۔ بے ترتیب دھڑکتے دل کے ساتھ وہ بس اسے دیکھتا چلا گیا۔ کاش وہ زیادتی کی ان حدوں کو پار نہ کرتا تو آج وانیہ کے آگے سرخرو ہوتا۔ اگلی صبح وانیہ کافی حد تک بہتر ہو چکی تھی۔ محبت نہ سہی لیکن دوستی کے رشتے کے ساتھ ایک نئی شروعات ہوئی تھی۔ ناشتے کی ٹیبل پر بیٹھی سارا نے ان دونوں کو بتایا کہ اب وہ واپس نہیں جائے گی۔ یہ سن کے وانیہ نے بس ایک نظر میر ہادی پہ ڈالی جو خاموشی سے ناشتہ کرنے میں مصروف تھا۔ آئی ایم ریئلی سوری سارا۔ وانیہ نے ہمت کر کے اس سے بھی معافی مانگ لی تھی۔ سارا نے حیرت سے اسے دیکھا، پھر اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھوں میں تھاما۔ آئی لو یو وانیہ، محبت سے کہتے وہ اٹھ کے وانیہ کو گلے لگا چکی تھی اور وہ دونوں ہی پھوٹ پھوٹ کے رو پڑی تھیں۔ کچھ رشتے ہمیشہ ساتھ ہونے کے باوجود بھی ساتھ نہیں ہوتے، لیکن زندگی میں کوئی ایک لمحہ ایسا ضرور آتا ہے جب وہ رشتے ہمیشہ کے لیے جڑ جاتے ہیں۔ سارا اور وانیہ کا رشتہ بھی کچھ ایسا ہی تھا۔ سارا نے دوبارہ یہیں سے اپنی پڑھائی کنٹینیو کی تھی، لیکن پھر اس کے خالہ کے بیٹے کا کینیڈا سے اس کے لیے رشتہ آ گیا اور اس نے اپنی مرضی سے اس رشتے کے لیے حامی بھر لی۔ وہ بھی وانیہ اور میر ہادی کی زندگی سے دور جانا چاہتی تھی تاکہ وہ دونوں دھیرے دھیرے محبت جیسے پاکیزہ بندھن میں بندھ جائیں۔ ویسے بھی نکاح میں بڑی طاقت ہوتی ہے، دو دلوں کو جوڑ کر انہیں ہمیشہ کے لیے ایک کر دیتی ہے۔ وانیہ نے خود سارا کو اپنے ہاتھوں سے دلہن بنایا تھا۔ اسے رخصت کرتے وہ بہت زار و قطار روئی بھی تھی، لیکن پھر میر ہادی نے اسے رونے کے لیے اپنا کندھا دے دیا تھا اور وہ میر ہادی کی اس حرکت پہ مسکرا اٹھی تھی۔ سارا رخصت ہو کے جا چکی تھی۔ میر ہادی وانیہ کا ہاتھ پکڑے اسے اپنے کمرے میں لے کے چلا آیا۔ الماری کھول کر اس نے خوبصورت سی چین نکال کر وانیہ کے آگے کی۔ ہماری شادی کا تحفہ۔ وانیہ نے مسکرا کے وہ تحفہ قبول کیا۔ کیا ہم اپنی ویڈنگ نائٹ دوبارہ سے منا سکتے ہیں؟ وہ اس کے قریب آتے پوچھ رہا تھا۔ وانیہ نے گھبرا کے اسے دیکھا تو اس نے وانیہ کو اپنے بازوؤں میں سمیٹ لیا۔ آر یو ریڈی؟ وہ مسکراتے ہوئے اس کی آنکھوں میں جھانک رہا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد اس نے وانیہ کو شاور کے نیچے لے جا کے کھڑا کر دیا تھا۔ اسے دیوار سے لگائے شاور آن کرتے وہ اس کے ہاتھوں کو دیوار سے پن کر گیا تھا۔ ناٹ اگین ہادی، وہ ایک دم ہی گھبرا گئی تھی۔ میر ہادی نے مسکراتے ہوئے اسے کھینچ کے ٹب میں گرایا، خود بھی ٹب میں اتر گیا۔ وانیہ نے جلدی سے اپنی آنکھیں میچی تھیں اور میر ہادی نے زور سے کہا لگایا تھا۔ ان کی دوستی دھیرے دھیرے محبت میں بدلنے لگی تھی۔ کون کہتا ہے کہ محبت ایک بار ہوتی ہے؟ یہ تو ایک خوبصورت احساس ہے، ایک پاکیزہ جذبہ۔
جو اگر بار بار بھی ہو جائے تو غلط نہیں ہے۔ میر ہادی نے اپنے دل کو وانیہ سے محبت کرنے کے لیے راضی کر لیا تھا۔ ویسے بھی محبت کسی وحی کی طرح دل کی سرزمین پر اترتی ہے، اس انسان کے لیے جس کے ساتھ عالم ارواح میں کبھی کوئی تعلق رہا ہو۔ وہ کہتے ہیں نا فرسٹ سائٹ لو، وہ تو دنیاوی بات ہے۔ اگر عالم ارواح میں کبھی اس انسان سے کوئی تعلق وابستہ رہا ہو تو ہی انسان کو اس عالم میں فرسٹ سائٹ لو ہوتا ہے۔ ہر وہ شخص جس سے محبت ہو جائے، اس کا اور ہمارا ماضی کا صدیوں پرانا ایک تعلق ہوتا ہے جو کہیں کسی دوسری جگہ سے وابستہ ہے۔ وہی تعلق ہمیں اس دنیا میں ایک دوسرے کے قریب لاتا ہے۔ کہتے ہیں نا کہ محبتوں کے فیصلے بھی آسمانوں پہ ہوتے ہیں، جوڑے بھی آسمانوں پہ بنتے ہیں۔ میر ہادی اور وانیہ کا جوڑا بھی آسمان پر ہی بنا تھا۔ چائلڈہڈ ٹراماز بہت سے بچوں کا نہ صرف بچپن بلکہ مستقبل بھی تباہ کرتے ہیں۔ یہ کہانی چائلڈہڈ ٹراماز کو لے کر بنائی گئی ہے تاکہ آپ لوگ جان سکیں کہ ماں باپ ہونا کتنی بڑی رسپانسبلٹی ہے۔ اگر کوئی ماں باپ اپنے بچوں کو کسی ٹراما سے گزارتے ہیں تو ان کے بچے نہ صرف اپنے لیے بلکہ دوسروں کے مستقبل کے لیے بھی خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں۔ اپنے بچوں پر، اپنے ارد گرد کے بچوں پر خصوصی توجہ دیجیے۔ انہیں موبائل فونز اور دوسری چیزیں پکڑا کے خود سے دور نہ کریں۔ انہیں ان چیزوں سے کہیں زیادہ آپ کی توجہ، آپ کے وقت اور آپ کی محبت کی ضرورت ہے، اور آج کے دور میں یہی محبت ناپید ہو چکی ہے۔ اپنے بچوں کو موبائل فون دے کر خود سے دور نہ کریں، ان کے اندر وہ احساس کمتری پیدا نہ کریں جو توجہ نہ ملنے کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ انہیں اپنی محبت سے وہ اعتماد دیں کہ وہ اپنی زندگی کو اپنے لیے اور دوسروں کے لیے کارآمد بنا سکے۔ کیا آپ نے بھی کبھی کوئی چائلڈہڈ ٹراما برداشت کیا ہے؟ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ اللہ حافظ۔